عبد الرحمن الداخل، شاید آپ میں سے کم لوگوں نے ان کے بارے میں سنا ہوگا۔ مسلمانوں نے جب اسپین میں ایک سلطنت بنائی تھی، اسپین میں مسلمانوں نے کم از کم 750 سے 800 سال حکومت کی۔ اسپین واز ونس اندلس کہتے تھے اسپین کو۔ یہ وہ شخص ہے جس کی سٹوری میں بھی آپ کو سنانے والا ہوں، عبد الرحمن الداخل۔ ان کو الداخل اس لیے کہتے تھے کیونکہ ہی انٹرڈ انٹو اسپین، اور کس کنڈیشن میں یہ انٹر ہوئے، اٹ از سچ این انسپریشنل سٹوری۔ ہم ویسٹرن ہیروز کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ہیروز کا نہیں پتہ کہ کیا کیا زندگی سے لڑ کے انہوں نے اللہ کے نام پہ کیا کچھ کیا ہے۔ عبد الرحمن الداخل از دی لاسٹ پرنس آف امید کیلیفیٹ۔ امید خلیفہ جو تھے، ان کا جو لاسٹ پرنس تھا جو زندہ بچا تھا، ایک عبد الرحمن اور ان کے بھائی، باقی سب کو عباسڈز نے بلا کر قتل کروا دیا تھا۔ جو بھی ان کی دشمنی تھی، یہ ایک الگ واقعہ ہے اسلام کی تاریخ میں۔ 755 CE کا تقریباً یہ واقعہ ہے، 755 سن عیسوی کا۔ عبد الرحمن الداخل اور ان کے بھائی وہاں سے بچ کر بھاگ کر ایک نہر کراس کی، نہر کراس کر کے دور چلے گئے۔ جو سولجرز تھے وہ آئے، انہوں نے ان کے بھائی کو کہا کہ واپس آ جاؤ، ڈرو نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ عبد الرحمن نے اپنے بھائی کو بہت سمجھایا، بھائی نہیں سمجھے، وہ چلے گئے واپس، اور جیسے ہی وہ پہنچے سولجرز نے قتل کر دیا۔ تو یہ اپنے گھر والوں کا قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا عبد الرحمن الداخل نے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہیں پتہ تھا میں پرنس ہوں، انہیں پتہ تھا کہ میری رگوں میں جس کا خون دوڑ رہا ہے وہ لوگ ہیں جو ہمت نہیں ہارتے، اور امت مسلمہ ویسے ڈس یونٹی کا شکار ہے۔ تو ان کا کردار چیک کیجئے۔ اس وقت یہ 15-16 سال کے نوجوان تھے۔ ہی فلیڈ ٹو موروکو، ڈمیسکس سے موروکو بھاگے، ڈمیسکس میں تھے یہ۔ موروکو میں جا کر انہوں نے ریفیوج لی، بہت تنگ زندگی گزاری، بہت سی مشکلات دیکھی، صدمہ بھی تھا، اپنے ماں باپ کا صدمہ، اپنے بھائی کا صدمہ، اس صدمے کو بھی کیری فارورڈ کیا، مشکلات کو بھی کیری فارورڈ کیا، لیکن ایک ویژن نظر آ رہا تھا انہیں، اور وہ ویژن تھا ٹو یونائٹ دا مسلم ورلڈ۔ اور اس ویژن نے ان کو ابھارا، اس ویژن نے ان کو چنگاری لگائی، اور موروکو میں ان کو کچھ لوگ ملے، کچھ ساتھی ملے۔ جب انسان کا ویژن بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو خود بخود اللہ ساتھی دیتا ہے، ہواری دیتا ہے، مددگار دیتا ہے، اور ان کے تھرو مسلمان اسپین میں انٹر ہوئے۔ اور اسپین جو کہ اس وقت آلموسٹ مسلمانوں کے ہاتھ سے جا رہا تھا، 712 سن عیسوی میں بائی دا وے اسپین فتح ہوا، آپ سب نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، طارق بن زیاد نے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے آلموسٹ جا رہا تھا، لیکن ہی انٹرڈ اسپین along with his people۔ اور وہاں پہ جو سول وار چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان، اسپین میں سول وار چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان، ہی entered there as a leader, he got recognized as a leader، اور ان کو انہوں نے پوزیشن دی، اور انہوں نے مسلمانوں کو نہ صرف یونائٹ کیا اسپین میں جا کے، بلکہ جو باقی منافقین یا کافر لوگ تھے جو حملہ کر رہے تھے مسلمان اسٹیٹ پہ، ان کے خلاف فوج کو اکٹھا کیا، اور اسپین میں دوبارہ سے اسلامی سلطنت قائم کی۔ اور اس شخص کا کردار، عبد الرحمن الداخل، جمعے کے خطبے میں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اپنا نام نہیں لیتے تھے۔ جمعے خطبے کا ایک ٹرینڈ ہے کہ خلیفہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ بغداد کے خلیفہ کا نام لیا کرتے تھے، جو بھی عباسڈ خلیفہ اس وقت تھا۔ تو کسی نے ایک بار ان سے پوچھا کہ اے عبد الرحمن، وہ لوگ تو اتنے ظالم ہیں، انہوں نے تو وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کی ہوئی ہے، تو آپ اپنا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ ان کا نام کیوں لیتے، ان کو ریفر کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کا جگرا چیک کریں، ان کا کریج چیک کریں، ان کی سنسیریٹی چیک کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ سو وٹ، اگر انہوں نے میری فیملی کو مارا یا انہوں نے پلاننگ کی، جو بھی تھا وہ گزر گیا، لیکن میرے لیے مسلم یونٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور مسلم یونٹی کی وجہ سے میں ہمیشہ ان کا نام لوں گا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کو تاریخ نے یاد رکھا، یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے مسلمانوں نے 700 ایئرز اسپین میں حکومت کی، اینڈ مسلم امپائر واز آن دی ایج آف ڈیٹیریوریشن، آف ڈسٹرکشن۔ تو کہاں ہے عبد الرحمن داخل اس مجمع میں؟ پتہ نہیں، شاید کوئی ایسا ہو ویژنری یوتھ جو مسلم امہ کے پرابلمز کے بارے میں سوچتا ہو، جو آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہو، جس کے پاس وقت ہو کوئی انالیسس کرنے کا کہ اس وقت یوتھ کس پین سے گزر رہی ہے، اس وقت مسلم ورلڈ از ان اے کیوس،
ہمارے مسئلے تو چلو ٹھیک ہے جو بھی ہیں، لیکن پورے کی پوری امت مسلمہ اس وقت جو ہے وہ پین سے گزر رہی ہے، درد سے گزر رہی ہے۔ یہ جو تینوں واقعات میں نے آپ کو سنائے، ان میں ایک کامنالٹی ہے، اور وہی ہمارا پہلا ہتھیار ہے۔ اگر آپ نے لڑنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے، تو یہ پہلا ہتھیار ہے۔ اگر یہ ہتھیار ٹھیک ہے، تیز ہے، تو زندگی میں انشاءاللہ ہنس کے آپ مشکلات کا مقابلہ کریں گے۔ اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ دیٹ آئی کال نمبر 1 ایٹیٹیوڈ۔ واٹ از ایٹیٹیوڈ؟ ایٹیٹیوڈ is what you feel, what you do, and what you think about yourself. Attitude is everything in life. ہر چیز آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ڈیفائن ہوتی ہے۔ Your attitude determines your altitude. جتنا ایٹیٹیوڈ بڑھتا جائے گا، رویہ اچھا ہوتا جائے گا۔ کس کے بارے میں رویہ؟ کس کے بارے میں ایٹیٹیوڈ؟ اپنے بارے میں۔ جو شخص اپنے آپ سے دوستی نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ سے ہی لڑ رہا ہوتا ہے، تو پھر جو بھی اس کے قریب آتا ہے وہ کیجویلٹی بن جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، اپنے آپ سے ہی خوش نہیں ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، تو زندگی کی مشکلات کے بارے میں کیا ٹھیک ہونا۔ اور یقین کریں، ہر چیز ایٹیٹیوڈ سے ڈیفائن ہوتی ہے۔ آپ نے گرنا ہے، اب آپ نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیفائن کرے گا۔ پرابلمز کانسٹنٹ ہیں، پرابلمز آتی رہیں گی۔ آج کوئی ہے، کل کوئی ہے، پرسوں باس ہے، پھر ساس ہے، پھر بہو ہے، پھر سسر ہے، پھر فلانی دیورانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کردار تو آتے جائیں گے، ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی آتے جائیں گے۔ کبھی اللہ کسی کے تھرو ٹیسٹ کریں گے، کبھی کوئی ہمارے لیے امتحان بن جائے گا، لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ تو مجھے جو بھی پرابلمز آ رہے ہیں، میں اس قابل ہوں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ یہ تو آپ کی ورتھ بتانے کے لیے پرابلمز آ رہے ہیں۔ جتنا بڑا پرابلم آیا اتنی بڑی ورتھ ہے۔ دیکھیں نا، جس کے اوپر جتنا بڑا مسئلہ آیا، اس کا مطلب اس میں اتنی ہی سکت ہے، لیکن وہ سکت آپ پہچان نہیں پا رہے، آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ لوزر والا بنا ہوا ہے۔ شیطان نے آپ کے سامنے پتہ نہیں زندگی کو ایک جیل بنا دیا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کتنا گرو کرنا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ نے کل کو 100 لوگوں کو جا کے بتانا ہے کہ میں نے فیس کیا تھا۔ آئی اسٹوڈ اپ، مجھے یہ مشکل آئی تھی، لیکن اس میں زخمی بھی بڑا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ زخمی نہیں ہوا، اس نے مجھے بہت زخم لگائے، لیکن یہ زخم شہادت ہے اس بات کی کہ میں نے لڑائی کی، میں نے گیو اپ نہیں کیا، اور میں نے سیکھا، میں نے اپنی مشکلات کو فیس کیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے، تو سوچیں آپ کی کتنی ورتھ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے دوسروں کو بلیم کرنا، کہ یہ تو کسی کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اگر وہ نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، وہ نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یقین کریں، میری زندگی کا جو بھی کرکس ہے، چھوٹا موٹا جو کرکس میں نے نکالا ہے، یہ کوئی رٹی رٹائی سپیچ نہیں میں آپ کو کہہ رہا، یہ دل سے بتا رہا ہوں، جو میرا کرکس ہے زندگی کا وہ یہی ہے کہ صحیح ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے، نمبر 1 وہ ویل پلانڈ ہے اللہ کی طرف سے، نمبر 2 اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے سوائے ہمارے۔ یہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے۔